بسم اللہ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین علی سید المرسلین وسید العالمین رحمت للعالمین شفیع المذنبین خاتم الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین وأصحابه الهادين المهديين وأوليائه الكاملين وعلماء ملته وأهل سنته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولمن خاف مقام ربه جنتان وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول اللہ
الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. بادشاہ تو بھیک مگاوے، بادشاہ تو بھیک مگاوے، تے تخت بہاوے گھائی، کچھ پرواہ نہیں در اس دے تے، او دائم بے پروائی، عدل کریں تے تھر تھر کمبن، اچیاں شانہ والے، جے فضل کریں تے بخشے جان، اساں جے مکالے، جے میں ویکھاں اپنے عملاں والے، تے ککھ نہیں میرے پلے، جے ویکھاں تیری رحمت والے، تے بلے بلے بلے، جے ویکھاں اپنے عملاں والے، تے کچھ نہیں میرے پلے، جے ویکھاں تیری رحمت والے، بلے بلے بلے۔ برادران ذی وقار، جمعۃ المبارک کے مقدس پرسعادت اور بابرکت لمحات میں میں آپ ہم سب اللہ کے حضور اس کے گھر میں حاضر ہیں۔ اللہ رب العزت میرا آپ سب کا آنا اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے۔ خالق کائنات ان لمحات کو میرے لیے بھی آپ کے لیے بھی ذریعہ نجات بنائے۔ حضرات ذی وقار، قرآن مجید برہان رشید کی آیات بینات میں سے 2 آیات بینات میں نے 2 مقامات سے آیات بینات کی تلاوت کی۔ تقریباً مفہوم دونوں مقامات کا ایک ہی ہے۔ فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو بندہ اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑا ہونے سے ڈرا اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ اور پھر دوسرے مقام پر جو میں نے آیات بینات کو پڑھا، فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور جہاں تک اس بندے کی بات ہے جو اپنے رب کے مقام سے ڈرا اور ڈر کر وہ بندہ اس نے اپنے نفس کو خواہشات پورا کرنے سے روکے رکھا، بری خواہشات سے روکا۔ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، فرمایا فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو اس کا ٹھکانہ اللہ کریم نے جنت کو بنایا ہے۔ دونوں مقامات
مفہوم ایک ہی ہے، الفاظ تھوڑے سے بدل کر ہیں۔ آج ہم جس افراتفری میں پڑ چکے ہیں، آج ہم جس ناگفتہ بے حالت میں موجود ہیں، اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ ہم نے اللہ سے ڈرنا چھوڑ دیا ہے۔ ہم نے کیا کرنا چھوڑ دیا؟ اللہ سے ڈرنا ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ اگر ہمیں اپنے مالک کا ڈر ہوتا، اگر ہمیں اس کی بارگاہ میں کھڑا ہونے سے ڈر لگتا، ہمارے پیش نظر یہ بات ہوتی کہ کل جب قیامت کا دن آئے گا، اس دن اللہ عدل کی کرسی سجائے گا، خود اپنے شایان شان عدل کا ترازو جب اپنے ہاتھ میں تھام کر اظہار فرمائے گا، جب تیرے میرے نامہ اعمال کا وزن کیا جائے گا، تو پھر اس وقت اگر میری نیکیاں کم ہو گئیں، میری برائیاں زیادہ ہو گئیں، تو میں کون سا منہ لے کر اپنے مالک کی بارگاہ میں کھڑا رہوں گا؟ اگر آپ کے میرے پیش نظر یہ بات آ جائے کہ جب میں مروں گا اور مر کر اس جہاں سے اگلے جہاں کی طرف سفر کروں گا، مجھے میرے عزیز، میرے دوست، میرے یار، میرے سنگی، میرے رشتہ دار سب کے سب اٹھائیں گے، نہلائیں گے، کفنائیں گے، جنازہ پڑھائیں گے، اور دفنا کے جب واپس چلے آئیں گے تو اس جو ہے وہ اتنی سی چوڑی جگہ میں میرا یہ بدن، میرا یہ جسم، جس پر میں مکھی بھی بیٹھنے نہیں دیتا، جس کے ناز انداز نخرے اٹھانے کے لیے میں پتہ نہیں کس کس حد کو پھلانگ جاتا ہوں، میں کہاں کہاں سے گزر جاتا ہوں، میں کہاں کہاں چلا جاتا ہوں، اپنے معاملات کو دن رات بسر کرتا رہتا ہوں، صرف اور صرف اس لیے کہ میرا چہرہ خوبصورت نظر آئے، میرے کپڑے خوبصورت نظر آئیں، میرا ظاہر خوبصورت نظر آئے، میں بن سنور کر سب کے سامنے آؤں اور میری طرف دیکھ کر لوگ رشک کی نگاہوں سے دیکھیں کہ اللہ اکبر، آج تو اس بندے کی بڑی ٹھاٹھ باٹھ ہے، آج تو اس نے جو ہے وہ بڑے ہی خوبصورت لباس کو زیب تن کیا ہوا ہے، آج تو اس نے کمال کر دی ہے، اتنا مہنگا کپڑا پہنا ہوا ہے، فلاں ہے، یہ ہے، وہ ہے۔ ہم نے سارا کا سارا زور اپنے ظاہر کو ٹھیک کرنے پر لگا دیا، ظاہر کی آسودگی پر لگا دیا۔ یہ جو سامنے شکل ہے، یہ جو سامنے عکس نظر آ رہا ہے، ہم نے اسی عکس کو آرام پہنچانے میں، سہولت دینے میں، آسائش دینے میں، اس کو جو ہے وہ اس کو چین اور قرار دینے میں ہم نے اپنا سب کچھ لگا دیا۔ لیکن کاش کہ ہمیں اپنے باطن کی بھی فکر ہوتی، کاش ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ یہ جو ظاہر اوپر یہ جو قالب نظر آ رہا ہے، یہ جو لباس ہے، اس لباس کے اندر کوئی اور چیز بھی ہے جس کو روح کہتے ہیں، جس کو روح کہتے ہیں۔ ہم ہر وقت جسم کی خوراک کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، کاش کہ ہمیں روح کی خوراک کی طرف بھی توجہ ہماری ہو جائے، کاش ہم اسے بھی خوراک مہیا کرنے لگ جائیں۔ ہمارے اجسام تو توانا، تندرست، طاقتور ہو گئے، لیکن تیری بھی روح کمزور ہو گئی، میری روح بھی کمزور ہو گئی، تیرا میرا ضمیر مردہ ہو گیا۔ ایک وقت تک تو برائی جب کرتے تھے، اندر سے آواز آتی تھی کہ تو غلط کر رہا ہے، تو ٹھیک نہیں کر رہا ہے، تو غلط راستے پر قدم دھر رہا ہے، تو غلط سفر پر جا رہا ہے۔ لیکن اب تو وقت ایسا آن پہنچا کہ اندر سے آواز بھی نہیں آتی، اب تو ایسی صورتحال بن گئی کہ میرے دل نے کبھی ملامت نہ کی کہ آج تو فجر کے وقت سویا رہا، اذان بھی ہوئی تھی، نماز بھی ہوئی تھی، اور تو نے نماز نہ پڑھی، اب کس منہ کے ساتھ اور کس حیثیت کے ساتھ تو اس رب کا دیا ہوا رزق کھائے گا؟
کہ صبح کے وقت تو نے اس کی بارگاہ میں جانا تھا اور تو نہ گیا، تیرے اوپر فرض تھا، اب تو نے فرض ڈیوٹی ادا نہیں کی تو کس منہ سے اب کھائے گا؟ لیکن ہمیں تو یہ احساس بھی پیدا نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر، سچے اور سچے لوگ تھے وہ جو اس جہاں سے چلے گئے، سچے اور سچے لوگ تھے وہ جو نیک کمائیاں کر گئے، جو نیک اعمال کر گئے، جو خسارے میں نہیں تھے بلکہ وہ سراسر نفع میں تھے۔ ہمارے لیے تو قرآن کہتا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر، فرمایا زمانے کی قسم انسان خسارے میں ہے۔ کس چیز میں ہے؟ انسان خسارے میں ہے۔ والعصر، زمانے کی قسم انسان گھاٹے میں ہے۔ ساری کی ساری انسانیت خسارے میں پڑ گئی۔ یہ مال، یہ دولت، یہ روپیہ، یہ پیسہ، یہ ظاہری عزت، یہ جلال، یہ جود و نوال، یہ حسن و جمال، یہ سب کا سب ایک دن یہاں پہ دھرا کا دھرا رہ جائے گا۔ اللہ اکبر، قرآن فرماتا ہے ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو کچھ تمہارے پاس ہے اس نے ختم ہو جانا ہے، اس نے ختم ہو جانا ہے۔ وما عند اللہ باق، اور جو اللہ کے پاس ہے اس نے برقرار رہنا ہے، اس نے باقی رہنا ہے، اس نے سدا رہنا ہے، لگاتار رہنا ہے، اس نے برقرار رہنا ہے۔ اللہ اکبر، لیکن ہم اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں جس نے ختم ہو جانا ہے۔ صدقے جائیں ان لوگوں کے جنہوں نے ظاہر کو بھی سنوارا، جنہوں نے باطن کو بھی سنوارا، جو بالکل ڈائریکٹلی بلا واسطہ ان آیات کو سنتے تھے، سر دھنتے تھے، موتی پیار کے چنتے تھے اور پھر عمل کر کے دکھایا کرتے تھے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم کا دور خلافت، ایک نوجوان، اور نوجوان وہ جو دنیا داری میں مصروف نہ تھا، دنیاوی ریل پیل کے پیچھے بھاگنے والا نہ تھا، دنیا کے رنگینیوں میں اپنے آپ کو رنگنے والا نہ تھا، اس پر رنگ چڑھا تھا تو شریعت محمد مصطفیٰ کا، اللہ اکبر، اس پر رنگ چڑھا تھا تو دین خدا کا، اللہ اکبر، سارا دن عبادت میں گزارنا، روزے کی حالت میں بسر کرنا، اور رات کے وقت جب عشاء کی نماز ہو جاتی، نماز کے وقت نکلنا مسجد سے اور جانا گھر بھاگ کے اپنے بوڑھے باپ کی خدمت کے لیے۔ کس لیے؟ بوڑھے باپ کی خدمت کے لیے جانا، سارا دن عبادت میں اور پھر رات کے وقت باپ کی خدمت میں۔ وہ جانتا تھا رضا الرب فی رضا الوالد، رب کی جو رضا ہے اللہ نے اس کو باپ کی خوشنودی میں رکھا ہے۔ یہ رسول کریم نے ہمیں بتایا ہے، یہ سبق آپ کے صحابہ نے عمل کر کے سکھایا ہے۔ رات کے وقت جانا باپ کی خدمت کے لیے، سارا دن عبادت میں گزارنا، اللہ اکبر۔ راستے میں ایک عورت کا گھر آتا تھا، وہ عورت بڑی حسین و جمیل تھی، وہ عورت بڑی محجبین تھی، وہ بڑی حسن کا پیکر تھی، حسن کا ٹکڑا تھی، پیکر حسن و جمال تھی۔ ہر رات جب جوان اس راستے سے گزر کے جاتا تھا، بی بی اپنی طرف اسے بلاتی تھی، اسے صدا لگاتی تھی، آ جا میرے پاس، اپنی خواہش پوری کر لے اور میری خواہش بھی پوری کر دے۔ آج اتنا وقت گزر گیا، میں تجھے بلاتی ہوں لیکن تجھے متوجہ کر نہیں پاتی ہوں، تیری توجہ حاصل نہیں کر پاتی ہوں، پتہ نہیں تو کس چیز کا بنا ہوا ہے،
پتہ نہیں مٹی کا ہے یا پتھر کا ہے، تیرے دل میں، تیرے سینے میں دل ہے، اس میں درد ہے بھی یا نہیں؟ تو اگر مٹی کا بنا ہوتا تو مٹی سے بنے ہوئے انسان تو بڑی بڑی غلطیاں کر جاتے ہیں۔ میں تو تجھے بلاتی ہوں لیکن ایک عرصہ بیت گیا، تو میری طرف نظر اٹھاتا نہیں، میری طرف توجہ فرماتا نہیں، اپنے راستے پر قدم اٹھاتا جاتا ہے، اسی راستے پر چلتا چلا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ آخر ایک رات ایسی آئی کہ اس عورت کا دام فریب کام کر گیا۔ نوجوان نے نظر بھر کے دیکھا اس عورت بی بی کی طرف، وہ سب کچھ بھول بیٹھا، مقصد گنوا بیٹھا، بس چلتے چلتے آیا اس کے گھر کے اندر، بس قدم جو اٹھایا، دہلیز کے اندر جو ٹکایا تو ذہن میں قرآن کا نغمہ یاد آیا، ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون۔ قرآن کی آیت یاد آئی، ان الذین اتقوا، بے شک وہ لوگ جو اپنے رب کی بارگاہ سے ڈرتے ہیں، اذا مسهم طائف من الشیطان، لیکن جب انہیں شیطان کی کوئی جماعت آ کر چھو لیتی ہے، مس کر لیتی ہے، انہیں اپنے مرغلاوے میں لے آتی ہے، تذکروا، تو پھر وہ فوراً پھر بھی وہ اسے یاد کرتے ہیں، فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ، تو اس وقت پھر ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، وہ اپنے رب کو دیکھنے لگ جاتے ہیں، اس کے ڈر کا مشاہدہ کرنے لگ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ نوجوان ابھی دروازے کے اندر آیا ہی تھا کہ آیت ذہن میں تازہ ہوئی، آیت جب ذہن میں تازہ ہوئی، پیغام جب آیا، وہ غش کھا کے گرا زمین پر، غش کھا کے گرا زمین پر، ساری رات گزر گئی بے ہوشی کے عالم میں۔ اس بی بی عورت نے اس کے گھر والوں کی طرف پیغام بھجوایا کہ جاؤ انہیں بلاؤ، بلا کر لاؤ اور آ کر انہیں بتاؤ کہ ان کا جوان یہاں مدہوش پڑا ہے، یہاں بے خود ہو کے پڑا ہے، یہاں اپنا سب کچھ گوا کے پڑا ہے۔ اللہ اکبر۔ جب اس کا باپ آیا، ان سب نے مل کے اٹھایا، باپ لایا گھر کی طرف، گھر میں لا کے جب اسے چارپائی پر سلا دیا گیا، جب بچے کو ہوش آیا تو پھر بچے سے پوچھا باپ نے، بیٹا بول تجھے ہوا کیا تھا، تیرے ساتھ کیا بنی تھی، تو کیوں بے ہوش ہو کے گر گیا تھا؟ بچے نے سارا ماجرا بتایا، ہر رات کے احوال سے بچے نے پردہ ہٹایا، بچے نے پردہ ہٹا کے سارا راز کھول کے بتایا۔ لیکن جب پھر وہ اس آیت والے مقام پہ آیا، پھر رب کے ڈر اور خوف نے پھر اس کے دل پر غلبہ پایا، وہ پھر گرا زمین پہ اور اس کی چیخ نکلی، ایک آہ بلند ہوئی۔ پہلے تو وہ اس غم اور ڈر والی کیفیت سے افاقہ پا کے ہوش میں آ چکا تھا، لیکن اب کی بار جو خوف خدا بندی کے سمندر نے ٹھاٹھیں ماری، اس کی چیخ نکلی اور اسی چیخ میں روح جسم سے پرواز کر گئی، روح جسم سے پرواز کر گئی۔ اب غالب، اب یہ جسم، یہ ڈھانچہ، یہ پنجرہ بے حصوں بے حرکت پڑا، نہ ہاتھ حرکت کرے، نہ سر ہلائے، نہ آنکھ کو جھپکائے، نہ زبان ہلا کے کچھ بتائے۔
اس حال میں بے حس و بے حرکت باپ نے جب دیکھا کہ یہ اس عورت کے گھر گیا تھا، یہ بدنامی ہوگی، اس سے عزت تار تار ہو جائے گی، خاندان کا نام بھی ڈوب جائے گا، ہر کوئی کہے گا کہ بڑا عبادت گزار بنا پھرتا تھا، بڑا اطاعت شعار بنا پھرتا تھا، بڑا قائم اللیل و صائم النہار بنا پھرتا تھا، لیکن آخر کار گرا جا کر ایک عورت کی دہلیز پر۔ سارے خاندان والوں کو بلا کے پروگرام بنایا کہ پیارے عمر تو سو رہے ہوں گے، انہیں مت جگانا، ان کی نیند خراب نہ کرنا، اسے اٹھاؤ، اسے نہلاؤ، اس کو کفن پہناؤ، کفن پہنا کے جنازہ پڑھا جائے اور جنازہ پڑھ کے اس کو دفن کر دیا جائے، بس اس کے علاوہ اور کوئی انجام نہیں اس کا۔ رات گزر گئی، صبح کا جب سورج طلوع ہوا، پیارے فاروق نے پوچھا، ارے وہ نوجوان کہاں گیا جو مسجد میں رہا کرتا تھا، جو سارا دن عبادت میں بتایا کرتا تھا، اپنی زبان ہلایا کرتا تھا، رب کریم کے نام کی صدائیں لگایا کرتا تھا، کہاں گیا جوان؟ آج نظر نہیں آ رہا۔ اس کے خاندان والوں سے پوچھا گیا، آخر کار باپ کو بلایا گیا، باپ نے ہاتھ جوڑ کر منت سماجت کر کے بڑی ہی ندامت کے ساتھ باپ نے عرض کی، پیارا عمر آپ تو سو رہے تھے لیکن رات کو یہ ماجرا بنا، وہ جوان تو پیام اجل پہ لبیک کہتے ہوئے چلا گیا، نہ رہا اس جہان میں۔ حضور اس کا آخری وقت بڑا عجیب آیا، ہم نے اسے ایک عورت کے دروازے سے اٹھایا، پیارے فاروق نے فرمایا، غلط نہ بول، غلط نہ تول، چل مجھے لے کر چل، اس کی قبر کے اوپر پتہ چل جائے گا کہ وہ نوجوان سچا تھا یا وہ جھوٹا تھا، وہ اللہ اور رسول کا یار تھا یا ان کی شریعت کا غدار تھا۔ چل لے چل اس کی قبر کے اوپر۔ جب قبر کے اوپر آئے، پیارے فاروق نے دعا کے لیے ہاتھوں کو اٹھایا اور قرآن کا نغمہ گنگنایا، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان۔ ابھی فاروق اعظم کی آواز بند ہی ہوئی تھی کہ اس جوان کی قبر سے آواز آئی، ہاں ہاں امیر المؤمنین، رب کا قرآن سچا ہے، اس کا پیام سچا ہے، یہ سارا کلام سچا ہے، میں قبر میں بعد میں آیا، اللہ نے 2 جنتوں کا تحفہ مجھے پہلے عطا کر دیا ہے۔ فرمایا قبر میں آیا تو آنے سے پہلے ہی انتظامات اور تھے، آ کر دیکھا تو معاملات کچھ اور کے اور تھے۔ وہ نوجوان خوش گپیوں میں اپنے اوقات کو ضائع کرنے والا نہیں تھا، نمازیں ترک کرنے والا نہیں تھا، عشاء کی نماز فجر کی نماز چھوڑنے والا نہیں تھا، دن کے وقت لہو و لعب میں مصروف ہو کے اپنے اوقات کو ضائع کرنے والا نہیں تھا، اس نے مقصد زندگی کو پا لیا تھا، اور اس مقصد کے احیاء کے لیے، اس مقصد کے پورا کرنے کے لیے ساری عمر گزار دی، ساری زندگی بتا دی، ساری زندگی بسر کر دی، کس میں؟ اس کو یاد کر کر کے، اس کے نام کی مالائیں جپ جپ کے، اس کو راضی کر کر کے، اس کی رضا میں
دن بھی گزارا تو اسی کے راستے پر، رات بھی گزاری تو اسی کے راستے پر، نہ غرض کسی سے نہ واسطہ، ہمیں کام اپنے ہے کام سے، تیرے ذکر سے، تیرے فکر سے، تیری یاد سے، تیرے نام سے۔ آج مجھے بے چینی کیوں لاحق ہے، ہر دوسرا بندہ بے چین بے قرار کیوں ہے، کہ جس کو ہم نے دکھ بتانے تھے اس کو بتانا ہم نے چھوڑ دیا، جس کے سامنے آ کے دکھڑے سنانے تھے اس کے در کو ہم بھول گئے، اس کا دروازہ ہم نے فراموش کر دیا، اور اپنے اعمال سے اس کی رحمتوں کے دروازوں کو ہم نے بند کر ڈالا، وگرنہ رب کریم کی رحمت کا دروازہ بند نہیں ہوتا، اس کی رحمت کے دروازے تو دن کے وقت بھی کھلے اور رات کے وقت بھی کھلے، اور جب رات ہوتی ہے رحمت کی برسات ہوتی ہے، ساری کائنات سوتی ہے، لیکن اس کے یاروں کی جو ذات ہوتی ہے وہ مصلی پہ آ کے کھڑی ہوتی ہے، سب سو رہے ہیں اور وہ نماز میں مصروف ہو رہے ہیں، کیونکہ انہیں یقین ہے اس بات پر کہ پچھلی راتی رحمت رب دی کرے بلند آوازا، پچھلی راتی رحمت رب دی کرے بلند آوازا، بخشش منگن والیاں کارن تے کھلا ہے دروازہ، بخشش منگن والیاں کارن تے کھلا ہے دروازہ۔ اللہ اکبر۔ جو اس کے یار راتوں کو سو کے بسر نہیں کرتے، جوان اگر رات کو ٹیلی ویژن چلا لے 10 بجے 9 بجے اور فلم لگ جائے کو اچھی والی، معاذ اللہ ویسے فلم تو اچھی نہیں ہوتی، میں دوستوں کے نوجوانوں کی اس جو ہے وہ لینگویج میں کہہ رہا ہوں کہ رات جو میں نے ٹیلی ویژن کھولا تو بڑی اچھی فلم لگی ہوئی تھی، اللہ معاف کرے، میں دیکھ رہا تھا اور دیکھتے دیکھتے میں ایسا گم ہوا، میں ایسا اس میں کھوب گیا کہ 12 بجنے کا مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ کیوں جی 12 بجنے کا مجھے، بولو تو صحیح یار، پتہ ہی نہیں چلا، اور صبح جب اذان ہوئی تو مجھے پھر اس کا بھی پتہ ہی نہیں چلا۔ اور اگر محفل میں جا کے بیٹھے ہوں، کسی ذکر کی محفل ہو، واعظ و نصیحت ہو رہی ہو، اور اس میں 10 سے اوپر منٹ ہو جائیں 10 تو ہر کوئی گھڑی کی طرف نگاہ کو اٹھاتا ہے، گھڑی کو سیدھا فرماتا ہے، پھر بار بار امام مولوی خطیب کی طرف بھی نظروں کو دوڑاتا ہے کہ حضرت آپ کو سمجھ نہیں آتا ہے کہ 10 بج گئے ہیں اور 10 تے بس ہن ساڈے سون دا ٹائم، لیکن ہم سوئے بھی رہیں، لیکن اس کے باوجود مسجد میں ہم پھر بھی نہیں آتے۔ اگر رات کو 9 بجے بھی نیند آ جائے، آپ یہ سمجھیں کہ پھر بھی اللہ کا کتنا کرم ہے اور اس کا کتنا فضل ہے کہ ہم نماز نہ بھی ہم نے عشاء کی پڑھی، نیند پھر بھی آ گئی۔ نیند آنا یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، یہ بھی کیا ہے؟ اللہ کی نعمت ہے کہ نہیں ہے؟ جن لوگوں کو نیند نہیں آتی کسی وجہ سے، وہ 8-8 10-10 گولیاں بھی کھاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود نیند کا جھونکا نہیں آتا، نیند کا جھونکا پھر بھی آنکھ میں نہیں آتا، ساری رات تڑپنے لنگ جاتی، ساری رات آنکھوں میں بتا دی، ساری رات جاگتے گزر گئی، بیچارے کے لیے سونے کے پاس وقت بھی ہے، لیکن اس نے نیند کو حکم ہی نہیں دیا کہ اس کے پاس چلی جا۔ اللہ اکبر۔ اگر وہ نیند کو ہٹا لے، میں آپ
آپ ہم سب کیا کر سکتے ہیں، اور اگر ہم سو جائیں تو ہم اٹھ بھی نہ سکیں، پھر زبان زد خاص و عام ہر بات ہوتی ہے، رات کو اچھا بھلا سویا تھا صبح اٹھا ہی نہیں ہے۔ النوم موت خفیف، کہتے ہیں یہ جو نیند ہے یہ ہلکی موت ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ ہلکی موت ہے۔ یہ موت کا ایک ذائقہ اس میں بھی چکھایا جاتا ہے کہ تو سو رہا ہے اور تیری روح پتہ نہیں کہاں کہاں پرواز کر رہی ہے، تو پھر روح کے ذریعے سے خواب دیکھتا ہے کہ اس طرح ہو گیا، میں اس سے ملا تھا، میں نے یہ کام کیا تھا، میں نے وہ کام کیا تھا۔ جسم تیرا چک 91 میں پڑا ہے اور تو اسلام آباد کی سیر کر رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ موت کا ایک ہلکا سا ایک جھونکا ہے نیند کے اندر۔ اللہ کریم دکھانا چاہتا ہے، بتانا چاہتا ہے کہ اس وقت تیری روح آزاد ہو جاتی ہے، وہ جہاں مرضی سیر کرتی پھرے، لیکن جسم کے ساتھ تعلق پھر بھی رہتا ہے، جسم کے ساتھ تعلق پھر بھی رہتا ہے۔ اور جب بندے نے واقعی مر جانا ہے، روح جسم سے نکل جائے گی لیکن تعلق پھر بھی جسم کے ساتھ روح کا موجود رہے گا، اور سارا کام ہی روح کا ہے، لیکن ہم نے سارا زور جسم کو ٹھیک کرنے پہ لگا۔ میں بڑا کمزور ہو گیا، پچھلے مہینے میرا 70 کلو وزن تھا، اب اس مہینے میں کمزور ہو گیا تو رہ گیا 60 کلو، یہ بڑا مسئلہ ہے، میں بڑا پریشان ہوں۔ اللہ اکبر، کاش ہم نے یہ بھی سوچا ہوتا کہ میری روح کمزور، کاش ہم یہ بھی خیال کرتے کہ میں روح کے لیے بھی کوئی غذا کا بندوبست کروں، میں اپنی روح کو بھی ذکر الہی کی خوراک پہنچاؤں، میں اپنی روح کو بھی اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اس کو بھی تناور، اس کو بھی توانا بناؤں، اس کو بھی طاقتور بناؤں، تاکہ میرے جسم کے ساتھ روح بھی طاقتور ہو جائے۔ اور جن کی روح طاقتور ہو جایا کرتی ہے، آنکھیں بند رکھتے ہیں، آنکھیں بند رکھتے ہیں، لیکن ان کی نگاہیں کشف پھر بھی دیکھ رہی ہوتی ہے، ان کی نگاہیں پھر بھی دیکھ رہی ہوتی ہیں۔ اللہ اکبر، یہ آیات کن کے لیے نازل ہوئی؟ فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، فرمایا بڑے ہی پیارے ہیں وہ لوگ جو راتیں سجدوں میں گزار دیتے ہیں، جو راتیں سجدے میں قیام میں گزار دیتے ہیں۔ فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ فرمایا بیٹھ کر، اٹھ کر، لیٹ کر، پھر بھی اللہ کا ذکر زبان سے کر رہے ہیں، اور پھر آسمان زمین کی خلقت میں، اس کی تخلیق میں غور فکر کر رہے ہیں۔ مولا تو نے ان کو بے مقصد نہیں بنایا، مہربانی کر کے ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ وہ تو رات کے وقت سونا تھا، لیکن پھر بھی تو نہیں سو رہا ہے، تو کسی کو یاد کر کر کے رو رہا ہے، تو اپنی آنکھوں کو آنسوؤں سے دھو رہا ہے۔ ارے پتہ نہیں تجھے کیا سے کیا ہو رہا ہے۔ حضرت وارث شاہ نقشہ کھینچ گئے، آ فرماتے رے رات دا جاگنا ڈاڈھا اوکھا، راتی جاگدا یار دا یار راتی، ایک جاگدا عشق دی مرض والا، دوجا جاگدا سخت بیمار راتی، ایک جاگدا چور پتن اتے، دوجا جاگدا پہرے دار راتی۔ وارث شاہ میاں
سارے سو جاندے ہکو جاگدا پروردگار راتی وہ پروردگار جاگے یا جس کے دل میں اس کے پیار کا درد جاگے وہ پھر شب بھر مجھے غم یار نے سونے نہ دیا اس کا حال پھر یہ نہ رات کو نیند نہ دن کو آرام نہ رات کو سکون نہ دن کو قرار ان کے بارے میں قرآن نے فرمایا رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ وإقام الصلاة وإیتاء الزکاة یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار فرمایا کچھ مرد ایسے بھی ہیں نہ انہیں تجارت مشغول کرے ذکر الہی سے نہ انہیں لین دین مشغول کرے ذکر الہی سے ادھر ہاتھ سے کام ہو رہا ہے ادھر زبان سے ذکر اذکار ہو رہا ہے اگر زبان سے کاروبار ہو رہا ہے تو پھر دل کے ساتھ ذکر اذکار ہو رہا ہے اللہ اکبر اسعدی راتی جان لوگ آرام کر دے ان کا حال یہ کہ پھر رات بھی دن بھی صبح بھی شام بھی ہر اوقات میں ہر وقت میں ہر لمحے میں ہر ثانیے میں پھر غیر کا نام زبان سے نہیں نکلتا ہے تو اللہ کا نام نکلتا ہے یا رسول اللہ کا درود و سلام نکلتا ہے حضرت وارث شاہ اسی طرف اشارہ کر گیا فرماتے ہیں ادھی رات جان لوگ آرام کر دے اساں اکو ہی کار کمامنے ادھی رات جان لوگ آرام کر دے اساں اکو ہی کار کمامنے کھوئے نینا دے گیڑ اشنان کریے کھوئے نینا دے گیڑ اشنان کریے تے میل دلے دی صاف کرامنیاں داتن پھیر کے منہ وچ استغفار والی کدورتاں کڈ کے باہر وگامنیاں ہوکا حق دا دیونا فرض سانو امر حق بجا لے آمنیاں پتہ نہیں وہ نوجوان کہاں کھو گئے جن نوجوانوں کی میں بات کر رہا ہوں پتہ نہیں وہ کہاں کھو گئے آج میرے آپ کے اس معاشرے میں تو اللہ ماشاءاللہ جس کو اللہ توفیق دے مگر نہ حال کوئی نہیں ہے نماز ایک پڑھ لی سارا دن میں کافی ہے اور کچھ میرے عزیز میرے دوست ایسے میں انہیں کہتا ہوں یار نماز پڑھنے آیا کرو وہ فرماتے ہیں حضور ڈیوٹی ہے وقت نہیں ملتا کام پہ جاتے ہیں وقت نہیں ملتا جس نے کام پر جانے کا وقت دیا ہے اگر وہ کام والا وقت بھی چھین لے روح جسم سے پرواز کر جائے کام پر بھی نہ پہنچے اور اس کی بارگاہ میں بھی نہ پہنچے نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے ہوش کے ناخن لیں یہ میرا درد دل ہے میں جو آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں اور پیار کے ساتھ محبت کے ساتھ ادب احترام کے ساتھ میں یقیناً صدق دل سے کوشش کر رہا ہوں کہ آپ لوگ اللہ کے گھر کے ساتھ جڑ جائیں نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت،
ختم نبوت. اس در کے سوا کوئی در نہیں ہے، اس گھر کے سوا کوئی گھر نہیں ہے. جو کچھ ملتا ہے اسی در سے ملتا ہے، جو کچھ مل رہا ہے اسی در سے مل رہا ہے. اور وہی ہماری شکل، ہماری عقل، ہمارے معاملات دیکھ کے نہیں مل رہا ہے، بلکہ وہ اپنے کرم کی وجہ سے دے رہا ہے. وہ بھی اپنے کرم کی وجہ سے دے رہا ہے. اور رسول کریم نے جو بار بار سجدے میں سر جھکایا تھا، آنکھوں سے آنسوؤں کے بدلے کو برسایا تھا، اور امت کے لیے رب اغفر لی کے جو ہے وہ نغمے کو بار بار گنگنایا تھا، یہ اسی نغمے کا آج ہمیں فیض مل رہا ہے کہ ہماری شکلیں بھی نہیں بدلتی، ہماری عقلیں بھی نہیں بدلتی، ہمارے ماتھے پر بھی نہیں لکھا جاتا، ہمارے گھر کی چوکھٹ دہلیز پر بھی نہیں لکھا جاتا، ہمارے ہاتھ بھی نہیں کٹتے، ہماری زبان بھی نہیں کٹتی جھوٹ کی وجہ سے. ہمیں اور کسی ذلت اور رسوائی میں مبتلا نہیں کیا جاتا. کس وجہ سے؟ صرف اور صرف اس وجہ سے کہ تیرے پیچھے اور میرے پیچھے تیرے میرے نبی کی دعا ہے، تیرے میرے وارث کی دعا ہے. وہ ہمارا وارث ہے جو بار بار ہر رات لگاتار سجدے میں سر کو جھکایا کرتا تھا، اپنے رب کی بارگاہ میں تیری میری بخشش کی صدا لگایا کرتا تھا، تیرے میرے لیے بخشش کو مانگا کرتا تھا. آج یہ اس دعا کا فیض ہے کہ کھانے کو بھی مل رہا ہے، پینے کو بھی مل رہا ہے، آنکھ بھی دیکھ رہی ہے، زبان بھی بول رہی ہے، کان بھی سن رہے ہیں، ہاتھ پاؤں بھی ٹھیک طاقت سے کام کر رہے ہیں. مجھے یہ بتا دیں کہ اگر میں آپ ہم سب کسی پچھلی امت میں پیدا ہو جاتے اور اتنے گناہگار ہوتے پھر ہمارا کیا حال ہوتا. لیکن یہاں پر بھی ہمیں یہ سب کچھ دے کے چھوڑ نہیں دیا گیا. ابھی قبر آنی ہے، ابھی قبر نے آنا ہے، ابھی حشر نے آنا ہے. اگر یہاں دنیا میں رہتے ہوئے میں آپ ہم سب رسول کریم کے وفادار ثابت نہ ہوئے، اپنے آپ کو ان کے راستے سے ہٹا کر، نماز سے تعلق توڑ کر، زکوٰۃ سے مکھ موڑ کر، عشر سے اپنا رشتہ توڑ کر، ہر شریعت کے عمل سے ہم نے مکھ موڑ کر، اگر ہم نے اپنے آپ کو رسول کا غدار ثابت کر لیا تو پھر قیامت والے دن کوئی بچانے نہیں آئے گا. اس دن دیکھوں گا میں آکڑتے مغروری تیری، اس دن ویکھاں گا میں آکڑتے مغروری تیری، جس دن آکھیا سرور عالم اے نہیں جے امت میری. اس دن ویکھاں گا میں آکڑتے مغروری تیری، جس دن آکھیا سرور عالم اے نہیں جے امت میری. اس دن پھر کس کے در پر جاؤ گے؟ ساری امتیں تو دھکے کھا کھا کے، دروازے کھٹکھٹا کے آئے کھڑے ہوں گے حضور کی بارگاہ میں. اور اگر ہم نے اپنے آپ کو حضور کا غدار ثابت کر لیا اپنے عمل سے، کلمہ تو پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، میں بھی پڑھتا ہوں، آپ بھی پڑھتے ہیں، لیکن جو کلمے کے آگے جو اس کے اصول و ضوابط ہیں، اس کے جو قواعد ہیں، اس کے جو حقوق ہیں، اس کے جو فرائض ہیں، ہم وہ ادا نہیں کرتے. اور اگر یہ اتنا فضول کام تھا نماز والا تو پھر میرے تیرے نبی نے کیوں پڑھی نماز؟ میرے تیرے نبی نے نماز کیوں پڑھی؟
ہمارے سبق کے لیے، ہمیں اسوہ حسنہ دکھانے کے لیے، ہمیں بتانے کے لیے حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام رات کے وقت کھڑے ہوتے قیام کی حالت میں، حتیٰ کہ اتنا لمبا حضور قیام فرماتے کہ سرکار کی ایڑیاں مبارک پھٹ جاتی، حضور کی پنڈلیاں سوج جاتی اور ایڑیاں پھٹنے سے خون نکلنے لگ جاتا، حضور اتنا لمبا لمبا قیام فرماتے تھے۔ کیا حضور کو اللہ کریم نے نہیں فرمایا انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر، اے حبیب ہم نے آپ کے صدقے سے اگلوں پچھلوں کے گناہ معاف کر دیے، کیونکہ نبی کی ذات تو معصوم عن الخطا، گناہ سے پاک ہوتی ہے، اللہ نے تو ان کے صدقے اگلوں پچھلوں کے معاف کر دیے، تو پھر حضور کریم کیوں پڑھتے تھے نماز؟ اور پھر جو عشرہ مبشرہ تھے جن کو جنت کی خوشخبری دی گئی تھی، جن 10 صحابہ کو حضور نے فرمایا تھا کہ اس ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، زبیر فی الجنہ، ان 10 عشرہ مبشرہ میں سے ایک کا نام حضرت سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ، جنہوں نے کئی مرتبہ حضور کے ہاتھوں سے جنت خرید لی تھی۔ کیا کر لیا تھا؟ حضور کی ہاتھوں سے جنت خرید لی تھی۔ کئی مرتبہ سرکار نے فرمایا کہ جنت کو میں نے عثمان کے ہاتھوں فروخت کر دیا، لیکن اس عثمان غنی کا حال یہ، جب چلتے چلتے راستے پر ایک دن جا رہے تھے کہ راستے پر ایک گڑھا کھدا ہوا نظر آیا، عثمان غنی کی نظر گڑھے کی طرف پڑی، فوراً گرے غش کھا کر زمین پر، کافی دیر بے ہوش پڑے رہے۔ جب ہوش آیا دوستوں نے پوچھا پیارا ذو النورین وجہ کیا ہے، کیوں بے ہوش ہو گئے تھے؟ آپ نے فرمایا اس گڑھے کو دیکھ کر مجھے اپنی قبر یاد آ گئی کہ میں نے اسی طرح کے گڑھے میں میری قبر بنا دی جائے گی، مجھے قبر میں لٹایا جائے گا، مجھے کفن دے کے دفنا کے جنازہ پڑھ کے مجھے بھی قبر میں اتارا جائے گا۔ اور رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے فرمایا جب بے نمازی قبر میں آتا ہے، قبر کی دیواریں اس کو یوں دباتی ہیں کہ اس کی پسلیاں چٹکنے لگ جاتی ہیں، کڑکار کی آواز آتی ہے اس کی پسلیوں کے ٹوٹنے کی۔ یہ کیا حضور نے ایسے ہی حضور نے کہہ دیا؟ کائنات الٹ پلٹ ہو سکتی ہے، لیکن محمد عربی کی زبان اقدس سے نکلا الفاظ ایک لفظ بھی دائیں بائیں نہیں ہو سکتا ہے۔ بے نمازی کی قبر جو ہے وہ اس کو جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بنا دیا جاتا ہے۔ آج میرا نماز کے ساتھ تعلق ہی کوئی نہیں ہے۔ آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم محفل میں چلے گئے اور وہاں جا کر ہم نے بیٹھ لیا اور نعت خان نے 2-4 مصرے پڑھ دیے تو نعت خان جنت جو ہے وہ تقسیم کر رکھا ہے اور ہم وہاں سے جنت لے کے آ گئے۔ جنت اتنا سستا سودا نہیں ہے، جنت اتنا سستا سودا نہیں ہے، اس کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا۔ ایویں تے قیمت پیندی نہیں، کچھ دکھ بھی تے سہنا پیندا ہے، قطرے نو موتی بنن لئی قیداں وچ رہنا پیندا ہے۔ آج یہ میری دعوت فکر ہے آپ کو، سب کو، مجھے بھی، اپنے لیے بھی، آپ سب کے لیے بھی، کہ جس کے عمل میں، جس کے کردار میں، جس کے سیرت میں جہاں کہیں جھول ہے، آج لیں ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ آج اس جھول کو دور کرو، آج اس سستی کو ہٹا دو، آج اس سستی سے اپنا دامن چھڑا لو اور چستی کے ساتھ، شوق کے ساتھ اور ذوق کے ساتھ اور لگن کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا کریں، نمازیں ادا کریں اور اپنے آپ کو دین کے راستے پر چلائیں، حقوق ادا کریں، فرائض ادا کریں۔ اللہ کریم مجھے، آپ کو، ہم سب کو شریعت مطہرہ کی پاسداری نصیب فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ وآخر دعوانا الحمدللہ۔